والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند و معتمد تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ نہ صرف مقصود خداوندی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس آیت کے نازل جو بھی ہم آیت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر وہ آیت واقعی عمل سے تعلق رکھتی ہے تو کیسے اس کو اس دور میں رہتے ہوئے قابل عمل بنایا جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے پھر ہم نبوت و رسالت، انبیاء و رسل پر آئے تھے، اور ان چاروں پوائنٹس پر گفتگو کرنے کے بعد، چاروں ٹاپکس پہ کلام کرنے کے بعد پھر پرٹیکولر جن انبیاء علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا، ان انبیاء علیہم السلام کو ہم ذکر کر رہے تھے، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تفصیلی کلام ہو چکا تھا، اور اب ہمارا نیکسٹ جو ہم کلام کر رہے تھے اور سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم لفظ کا عجمی نام ہے، یہ عربی نام نہیں ہے، عجمی نام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مہربان باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ ان کی نسل سے ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام تک تو سب کا سلسلہ نسب پہنچتا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں تو آپ کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں آپ کی تبلیغ دین کو بیان کیا گیا ہے، کہیں آپ کے عقائد حقہ کو اختیار کرنے اور اس پہ استقامت پذیر رہنے کا ذکر ہے، اور کہیں مختلف قسم کے مختلف واقعات آپ کے ساتھ جو منسوب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائے۔ ہم ان میں سے ہر موضوع کو لیں گے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ پہلے گویا کہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کے فضائل و کمالات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن عظیم میں ایک باکمال شخصیت کے طور پہ کس طرح ذکر کیا، وہ ہماری بات چل رہی تھی، اور اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے کہ جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، چند احکام کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان احکام کو پورا کر دکھایا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے پروگرام جو آپ ریگولر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 30 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا، اور آپ نے ان تمام احکامات کو انتہائی احسن طریقے سے پورا کر دکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی اس تکمیل کے جواب میں آپ کی مدح و سرائی فرمائی ہے۔ اور ان چیزوں کا بیان ہمارا چل رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ سورہ براءت میں 10 چیزوں کا ذکر تھا، سورہ احزاب میں 10 چیزیں مزید بیان کی گئیں، اور اس کے بعد سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس کو اب میں لے لیتا ہوں تاکہ ان 10 پر ہم تھوڑا سا کلام کر لیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ کلام ایک تو تھا کہ یہ کون سی 10 چیزیں ہیں، کون سی 30 چیزیں ہیں، اس کے ذکر کے بعد اب ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن عظیم میں بھی ان کا ذکر فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ غور و تفکر کریں کہ جن چیزوں پر عامل ہو کر، جن چیزوں پر مشتمل احکام کو پورا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عظیم منصب حاصل کیا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر اس کی وجہ سے مدح فرمائی ہے، وہ ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں، یہ محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر جو اس محاسبے کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کی سعادت حاصل کرنا، یہ بھی ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق
جتنی چیزوں کا تذکرہ ان آیات میں، شروع کی آیات میں ہے، ان تمام امور کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ تو قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے، اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان پر استقامت کا مکلف بنایا گیا تھا، اور ہم بھی الحمدللہ جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہمیں بھی اس استقامت پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو اس انداز سے کروں گا کہ دیکھیں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم جو پیدا ہوئے ہیں ایک عام مسلمان، ایک عام مومن ہیں۔ اب اس ایمانیت کو یا اس مسلمانیت کو درجہ کمال تک پہنچانا، یہ ہمارا کمال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم اس کو درجہ کمال تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جس کو آپ کامل مومن کہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام احادیث کریمہ کو دیکھیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو کامل کرنے کی تلقین بھی فرمائی اور اس کے اسباب بھی بیان فرمائے، جن میں سب سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کہیں ایک جگہ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امین نہ ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ اور ایک مقام پہ جیسے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرے اور اس میں اچھی طاقت صرف کرے اور اس پہ استقامت پذیر ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ کامل مومن ہے۔ اور جب وہ کامل مومن بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقامات عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا، یعنی ہم آنکھیں بند کر کے تصور نہیں کر سکتے، ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو یہ کامل مومنین کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی خصوصیات بیان فرمائی ایسے کامل مومنین کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو پہلے ہم اس جہت سے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے کے مکلف بنائے گئے تھے، اور آپ نے اس کو پورا کیا تو اللہ نے آپ کی مدح فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کا مکلف بنایا، اور ہمیں بھی پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کو قائم رکھیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ قلبی کیفیت اور حالت کا نام ہے، یعنی دل کو حاضر رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ نماز کو اس طرح ادا کرنا کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ آئے، جان بوجھ کے ہم لائیں نہیں، آنا تو ایک الگ بات ہے، شیطان ڈال دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے خیال نہ لایا جائے، اور اس کے علاوہ جسم کو بالکل ساکت اور سکون کے ساتھ رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ خشوع جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قلبی خشوع ہوتا ہے، ایک ظاہری اعضاء کا خشوع ہوتا ہے۔ قلبی خشوع تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی خیال جان بوجھ کر دل میں نہ لایا جائے، اگر کوئی پوری نماز ایسے گزار لیتا ہے تو وہ قلبی خشوع خضوع کرنے والا ہے۔ اور ظاہری طور پر یعنی جو خشوع ظاہری کہہ لیں یا ظاہری اعضاء کا خشوع کہہ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء کو بالکل پرسکون رکھا جائے، کوئی بیجا حرکت نہ کی جائے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے داڑھی سے کھیل رہا تھا، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اشارہ فرما دیا کہ جو ظاہری طور پہ اعضاء حرکت کرتے ہیں اور بیجا حرکت کرتے ہیں، یہ اصل میں قلبی حاضری نہ ہونے کی بنا پر ہے، کہ انسان کچھ سوچ رہا ہے، کسی تصور میں ہے اور دل یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کا پھر اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء ہلتے جلتے ہیں اور وہ کچھ بیجا کاموں کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب میں کوئی دنیا کا خیال لے کر نہ آئے، اور اپنے ظاہری اعضاء کو کنٹرول میں رکھے، اپنی نگاہ کو بھی، جیسے کہ حکم شرع ہے
کہ جب آپ قیام کی حالت میں ہوں تو جس مقام پر آپ نے سجدے میں پیشانی اور ناک رکھنی ہے اس مقام کو دیکھیں، جب رکوع کریں تو پاؤں کی پشت کو دیکھا جائے، جب آپ سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک پر نگاہ ہونی چاہیے، جب اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جب سلام پھیریں تو اپنے کندھے پر نگاہ رکھنی چاہیے، سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے سیدھے کندھے کو، اور الٹی جانب سلام پھیرتے ہوئے اپنے الٹے کندھے پر نگاہ رکھنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ تو ایک تو نگاہ کی حفاظت، پھر اعضاء اٹھنے نہ پائیں۔ ہمارے جو خصوصاً ینگ جنریشن ہوتی ہے، جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں بچے، یہ عموماً توجہ نہیں کرتے ہیں، اور نماز میں بھی بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ کھڑے ہوں گے تو کبھی یوں کھجائیں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی اپنی شرٹ سیدھی کرتے رہیں گے، اتنا انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں کہ برابر والا بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے ان کی حرکات کو دیکھ کر۔ تو یہ اس بات کی دلیل و علامت ہے کہ قلب نماز میں حاضر نہیں ہے، کسی چیز کا تصور آ رہا ہے، لایا جا رہا ہے، خیالات آ رہے ہیں، اور یہ خشوع و خضوع کے منافی چیزیں ہیں۔ اس سے ہر وقت تو ہر صورت میں نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نماز کی قدر و قیمت و ثواب میں بے تحاشا کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے احساس کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تصور قائم رکھا جائے ادائیگی نماز کے دوران کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اگر میں نے ذرا بھی توجہ دائیں یا بائیں کی تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روح المعانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں پوری مسجد کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کرنے والا ہو، یعنی سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنے جان بوجھ کے سوچ میں لگے ہوں گے اور اعضاء خشوع پذیر نہیں ہوں گے۔ اور آج واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم مسجد میں چلے جائیں، اسی طرح بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں وہ غور و تفکر کریں کہ ہماری جو بہنیں نماز ادا کرتی ہیں، جو بھائی نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں ایک تو دل حاضر نہیں ہوتا، پورے گھر کے خیالات، خاندان کے خیالات، کرکٹ کے میچ اور کاروبار اور دکان اور پریشانیاں، پتہ نہیں کیا کیا مسلسل فلم چلتی رہتی ہے، مسلسل ریل چلتی رہتی ہے، اور کبھی اور اسی طرح پھر ظاہری اعضاء سکون کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی بال ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی قمیص ٹھیک کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کم از کم اپنی زندگی کی ایک نماز، کم از کم ایک نماز تو ایسی پڑھیں کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال جان بوجھ کر نہ لایا گیا ہو، اور اسی طرح اس میں اعضاء بالکل آپ ہلائیں نہیں، بالکل نہیں، اور نگاہیں جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ ہٹے نہیں، ایک نماز ایسی پڑھیں۔ اور یہ وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا۔ آنا برا نہیں ہے، کیونکہ شیطان ایک مخصوص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان خاص ایسا ہم پر مسلط کیا ہے کہ جو ہمیں نماز کے دوران وسوسے ڈالتا رہے گا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے آزمائی وسوسے ڈالنا، اور ہمارے امتحان ہے کہ اس وسوسے کو قبول نہ کیا جائے۔ تو آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے، کیونکہ آنے میں، وسوسے کے آنے میں ہمارا قدرت و اختیار نہیں ہے، لیکن وسوسہ اپنے دل میں لانا، خیالات لانا، اس میں ہماری قدرت و اختیار ہے، اور قدرت و اختیار پر ہی گرفت ہوتی ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ شیطان ایک دم خیال ڈالا، نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم یاد آئی ایک چیز کتاب کے بارے میں، تو یہ آنا ہے، جھٹک دیں فوراً نماز پہ متوجہ ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا کیا کتاب، پھر ہم نے تصور میں اس کو کھول کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر ایک اور کتاب، پھر ایک اور کتاب، اور پھر میں نے جیسے عرض کیا ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ کتاب کے بعد پھر گاڑی کے بعد گھر کے بعد رشتہ دار، فلاں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کی رکعتیں تک بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی کم از کم ایک نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سب سے پہلے تو یہ تصور قائم کیا جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی وسوسہ آنے لگے فوراً نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں کہیں گے، زبان سے نہیں کہیں گے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت وسوسہ دور ہوگا، اور بالکل اپنے اعضاء کو خشوع خضوع پذیر رکھ کر، ان کو ساکن رکھ کر پوری نماز ادا کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے اس میں کتنی لذت ملتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔
کہ جب انسان نفس کے خلاف کام کرتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس مقام پر یہ بھی سوچتا ہوگا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام قابل مدح تھے، کہ ہم تو ایک نماز اس طرح ادا کرتے ہیں تو ایک دم نفس کوفت کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار بڑی پابندی، اتنے سخت، کو خیال نہیں لانا، اعضاء کو ہلنے نہیں دینا بڑا مشکل ہے، اندازہ ہوگا۔ تو جو نبی اپنی پوری زندگی اس طریقے سے عبادات کرتے رہے، آپ سوچئے کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، اور انہوں نے اس خشوع و خضوع کو قائم رکھ کر کتنی بڑی آزمائش پر اپنے آپ کو درست ثابت کر کے دکھایا، تو واقعی ان کا کمال ہے۔ تو یہ ہماری بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم فضیلت و کمال کا ذکر کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے ذرا اس جو انہوں نے کمال کیا ہے، جو انہوں نے فضیلت حاصل کی ہے، اس کے لیے جتنے اعمال اختیار کیے ہیں ان کے پیچھے جو مشقت ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، ایک استقامت کے سلسلے میں مسلسل اذیت کا برداشت کیا جانا ہے، اس پر بھی تو غور و تفکر کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں بھی اس مشقت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنانا ہوگا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ مومن وہ ہیں کہ جو بیکار قسم کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیکار کام وہ ہے، یاد رکھیے، کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، وہ ہے بیکار۔ جیسے آپ بیٹھے بیٹھے پتھر مار رہے ہیں پانی کے اندر، یہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پتھر اس طرح مارا، یہ کاغذ قلم لے لیا بس لکیریں مار رہے ہیں اس پہ، بیکار، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، تو یہ بیکار کام ہے۔ تو بیکار کام جو ہیں وہ جسمانی اعضاء سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بیکار نگاہوں کا استعمال ہے کہ آپ بیٹھے ہیں بس ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سفر میں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی ویگن میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، کوئی کار چلا رہا ہے، کوئی اسکوٹر پہ تو ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو بس دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ، بیکار آوارہ نظری جس کو کہتے ہیں، بیکار نگاہیں اٹھانا۔ اسی طرح بیکار باتیں سننے کے ہم عادی ہوتے ہیں، بیکار بولنے کے عادی ہوتے ہیں، بیکار سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، بیکار مقامات پر جانے کے عادی ہوتے ہیں، بیکار لکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کامل مومن ہیں، اور جو یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور جس عمل پہ استقامت کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدح بیان فرمائی، قرآن عظیم میں بیان فرمائی، تو وہ پوری زندگی اس قسم کے بیکار کاموں سے بچتے رہے۔ بیکار دیکھنا، بیکار سننا، بیکار بولنا، بیکار سوچنا، بیکار پکڑنا، بیکار مقامات کی طرف جانا، بیکار چلنا، بیکار لکھنا، بیکار لوگوں سے ملنا، اس طرح کے تمام بیکار کاموں سے وہ بالکل اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا کرتے تھے۔ یقیناً یہ ایک مشکل ترین کام ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ مشکل ترین کام ہے، لیکن سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی ان کو یہ بزرگی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دی گئی، بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت تو خود ہی عطا فرمایا، وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی طویل محنتیں کار فرمائیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ میں آپ کو بار بار میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ نہ سوچا جائے کہ انبیاء علیہ السلام فوق الفطرت ہوتے ہیں، شاید ان کو تو کوئی اذیت ہی نہیں ہوتی ہوگی، ٹینشن نہیں ہوتی ہوگی، پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، جسمانی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ان کو لگتی ہوں گی، ان کے سفر طے کرتے ہوں گے تو لمحے بھر میں طے کر لیتے ہوں گے، اور کوئی چیز چاہیے تو غیب سے ایک دم وہ کھانے وغیرہ آ جاتے ہوں گے، یہ سب وہ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت عظیم طاقتیں اور قدرتیں دی تھیں، لیکن وہ کرتے نہیں تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا تو اظہار بھی کر دیا کرتے تھے، ورنہ ان کو بھی ویسی مشقتیں ہوتی ہیں جیسی ہم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے، یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑایا جائے، وہ تو نبی تھے نا، نبی تھے، لیکن ان کے لیے بھی تکلیفیں اور آزمائشیں تھیں۔ تو اس سے اندازہ ہوگا جب آپ ان پہلوؤں پر غور و تفکر کریں گے کہ واقعی جب مثال کے طور پہ ہم ایک گھنٹہ، صرف ایک گھنٹہ اس طرح گزاریں کہ جس میں کوئی بیکار کام نہ ہو، بیکار دیکھیں نہیں، بیکار سوئیں نہیں، بیکار کسی کے پاس بیٹھے نہیں، بیکار اپنا وقت نہ گزاریں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا واقعی تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہو گیا، 24 گھنٹے اس طرح گزارنا، پھر پورا مہینہ گزارنا، پورا سال گزارنا، پوری زندگی گزارنا، واقعی بہت مشکل ہے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوگا ہاں واقعی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام انہی مقامات کے لائق تھے، اور واقعی وہ بہت ہی عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو بیکار کاموں سے روکا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی چیز ہے، ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بیکار کاموں کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر